رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے لگے، تو اس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ حالانکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امانت دار کہتے تھے، دیانت دار کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ایسا آدمی تو دنیا میں نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو لوگوں نے تمسخر کیا، لوگوں نے مذاق اڑائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ، آپ کو کاہن کہنے لگے اور مجنون کہنے لگے اور آپ کو تکلیف دینے لگے۔ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہتا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ بے شک یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو قرآن مجید اتارا گیا، اے لوگو، یا ایھا الذی نزل، جو اتارا گیا ہے اس پر ذکر یعنی قرآن، انک لمجنون، بے شک یہ تو مجنون ہے، تو آپ کو مجنون کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے بہت رنجیدہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ بھئی یہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، حالانکہ مجھے امانت دار کہتے تھے، دیانت دار کہتے تھے، آج یہی لوگ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، یہی لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اب یہ تکلیف دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف ہوتی تھی، میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے فرشتوں کا مذاق اڑایا، علیہا 19، یہ جو جہنم کے 19 فرشتے ہیں۔ ایک پہلوان کہنے لگا 10 کو تو میں کافی ہو جاؤں گا اور 9 جو ہے وہ تم دیکھ لینا۔ فرشتوں کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رنجیدہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اس امت کی فکر میں ان کی باتوں کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو گھول دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ یا آپ اپنے آپ کو ان کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو موت دے دیں گے، مر جائیں گے ان تکلیفوں کی وجہ سے؟ ایسے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود تسلی دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ امت کے لیے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ بہت رنجیدہ ہوتے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے۔ اللہ نے پھر تسلی دی، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، فرمایا اے نبی جی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کی طرف کان نہ لگائیں، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں اور ان کو علیحدہ کر دیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے تکلیف میں نہ ہوں۔ اللہ خود تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھیں سورۃ قلم میں کیا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے، ما انت بنعمتی، آپ اپنی رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے خود، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، یہ تو ایسے منہ کی باتیں کہتے رہتے ہیں، یہ تو صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، باقی حقیقت نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اس صبر پر آپ کو جتنا اجر ملے گا وہ آپ کا اجر آپ سے روکا نہیں جائے گا، آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں،
آپ کے اخلاق یہ ہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ ان سے پریشان نہ ہو، آپ اپنے دل میں گھٹن محسوس نہ کریں، اور ان کی برائی کا جواب ان کو برائی سے نہ دیں، ان کی برائی کا جواب ان کو اچھائی سے دیں، اخلاق سے دیں، پیار سے دیں، اور ان سے محبت کریں۔ آپ ان کے لیے مانگتے رہیں، یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، جس کو میں چاہوں گا ہدایت دے دوں گا، جس کو چاہوں گا دور کر دوں گا، روندا درگاہ کر دوں گا۔ ہدایت میرے ذمہ ہے، آپ کا کام مانگنا ہے، آپ کا کام سوال کرنا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس کے بارے میں نبی کہتے تھے، اس کے بارے میں ہم تم سے اجر نہیں مانگتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی فرماتے تھے، ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، آپ سے کوئی مال نہیں مانگتے، آپ سے کوئی چیزیں نہیں مانگتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ، الا لہ الحکم، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ واللہ الخالق، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں اسی ذات کی طرف تمہیں پکارتا ہوں، اسی ذات کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ میری بات مانو، ان بتوں کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن وہ کافر کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے اور آپ کو پریشان کرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک قید کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 میل تک پتھر مارے گئے طائف کے میدان میں، طائف کے میدان اور پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 میل تک پتھر مارے گئے۔ میرے پیارے، میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان ہے۔ وہاں دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھتا تھا، یا تو صحابہ میں لکھا ہے آپ کا قدم اٹھتا تھا پتھر پڑتا تھا، دوسرا قدم اٹھتا تھا پھر پتھر پڑتا تھا، اور پتھر پڑتے پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی، اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ کتنا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ ہم بھی دین کی محنت کریں، دعوت و تبلیغ والا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محنت کرنا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور ان کو ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ ہدایت